وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نحل آیت نمبر 4. آج کے سبق کے دو موضوعات اہم ہیں. پہلا اس میں یہ ہے کہ انسان کے ظاہر کی حقیقت کیا ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے مظاہر. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. اسی نے آسمانوں اور زمین کو درست تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا. وہ ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں کفار اس کا شریک گردانتے ہیں. سامعین کرام سورہ نحل آیت نمبر 4. خلق الانسان من نطفۃ. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان کو ایک نطفے سے. فاذا هو خصیم مبین. پس وہ بحث کرنے والا، مبین واضح بحث کرنے والا بن جاتا ہے. اللہ. سامعین کرام سورہ نحل بنیادی مضمون جو ہے وہ اس میں توحید کا ہے اور مکی صورت ہے. مکے میں آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پہ توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جو بھی آیت یعنی ایک تو اس میں شروع میں ایک انتباہ ہے. عطا امر اللہ فلا تستعجلوا. اللہ کا حکم آ پہنچا، اب جلدی نہ مچاؤ. اور اللہ تعالیٰ تمہارے شرک سے پاک ہے. اور وہ یہ تمام آیات ہم نے پڑھی. اور اس میں آج جو ہے خلق الانسان، انسان کی پیدائش کے بارے میں ہے. انسان کی پیدائش سامعین کرام ابتداً تو مٹی سے ہے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں مٹی سے ہے لیکن بالواسطہ ہے. اب بھی مٹی سے ہے، بالواسطہ ہے. تو یعنی انسان یہاں الفاظ استعمال ہوئے خصیم و مبین. عام طور پہ خصیم کہتے ہیں جھگڑا کرنے والے کو، جھگڑالو. لیکن جھگڑا یعنی مراد ان معنوں میں ہے کہ بحث کرنا یا ایک اعلیٰ درجے کے علم کی بنا پہ آپ کسی سے بحث کرنے لگیں. اور اس کی مثال کے طور پہ ایک سائنسدان بحث کرتا ہے، ایک ڈاکٹر ایک مرض کے بارے میں آپس میں بحث کرتے ہیں، ایک جج عدالت میں وکیل جو ہے وہ بحث کرتے ہیں بعض نقاط پہ. اور تو اسی طرح بحث کرنے والا یعنی علم کی بنا بحث کرنے والا، خصیم و مبین، واضح بحث. اس میں انسان کی ابتدا، ایک تو انسان کی ابتدا بیان ہو رہی ہے. اصل میں سامعین کرام ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ اس میں ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں انگریزی کے، یعنی
ان حالات میں، جن حالات میں انسان پیدا ہو رہا ہے اس سے ہم جو ہے متعارف ہو چکے ہیں یا یوز ٹو ہو چکے ہیں. اس وقت میرے یوز ٹو کا ترجمہ ذہن میں نہیں آ رہا. عادی ہو چکے ہیں، ہاں صحیح بات ہے، اس کے عادی ہو چکے ہیں. یعنی جو کچھ ہو رہا ہے، جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں اس کے ہم عادی ہو چکے ہیں. گرد و پیش، لیل و نہار، اس کے ہم عادی ہو چکے ہیں. انسان کی پیدائش اور یہ آپ دیکھیں کہ کس چیز سے ہو رہی ہے. اس میں بہت بڑی حکمت ہے سامعین کرام. ایک تو وہ خالق کی خلاقیت ہے کہ وہ کس چیز سے کیا پیدا کر رہا ہے اور کس کمال درجے کی چیز پیدا کر رہا ہے. کس چیز سے کس کمال درجے کی. نطفے کے لفظ استعمال ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے یا مرد کا نطفہ جو ہے وہ اس پہ عمل ہوتا ہے اور اس سے جو ہے بچے کی پیدائش ہوتی ہے. وہ آپ کو معلوم ہے، زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن ابتدا حقیر چیز، انتہائی حقیر چیز جو ہماری نظر میں حقیر ہے، یا جس نطفے کے اخراج سے ہم پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی حدث اکبر، علمی زبان میں اگر آپ کہیں حدث اکبر، یعنی تو اس پہ غسل واجب، اس کے یعنی نہائے بغیر ہم پاک نہیں ہوتے، نہ نماز قبول ہوتی ہے. اس چیز سے ہم پیدا کیے گئے. خلق الانسان من نطفۃ. بہرحال اللہ تعالیٰ کی دیکھیں اس میں خلاقیت بھی ہے. اور وہ انسان، تھوڑی سی توجہ رکھیں، وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کو بھلا چکا ہے، وہ انسان جو اپنی حقیقت کو بھلا چکا ہے، وہ انسان جو اپنے رب کو جس نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، جس نے اپنے خالق کو بھلا دیا ہے، جس نے اپنے مالک کو بھلا دیا ہے، اور یعنی وہ کہتے ہیں نا کریٹر، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس سب کو بھول بھلا کے ہم دنیا کی ظاہر کی چکا چوند میں گم ہو چکے ہیں. یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے. یعنی آپ بس جو چمکتی ہوئی چیز ہے اس کے پیچھے لپکے جا رہے ہیں. یہ کیا مطلب وہ ہے، یہ کیا طریقہ ہے کہ جو بھی چیز چمکے، بچوں کی طرح، مثال کے طور پہ بچوں کی طرح آپ ایک کھلونے کی دکان میں لے جائیں اور بس اس کو کھلونے چاہیے، جو بھی یہ بھی لوں گا اور یہ بھی لوں گا اور یہ بھی لوں گا. وہ کچھ سوچتا تو نہیں کہ بھئی یہ میرے چلانے کا ہے، استعمال کا ہے، نہیں ہے. کھلونوں کی باقاعدہ وہ عمریں ہوتی ہیں، ہر کھلونے کی لکھا ہوتا ہے اس میں کہ یہ 3 سے 2 سال کے لیے ہے، یا 4 سے 5 سال کے لیے، یا 6 سے 12 سال تک کے لیے، یہ لکھا ہوتا ہے. لیکن دنیا کی ظاہر کی چکا چوند نے ہماری آنکھیں خیرہ کر دی ہیں. بہت اچھے لگنے لگے ہیں وہ چیزیں جو ناپائیدار ہیں، وہ چیزیں جو اپنی اصل میں کچھ بھی نہیں ہیں، وہ چیزیں جو فانی ہیں وہ ہمیں بہت اچھی لگنے لگی ہیں، اور حقیقی اپنے مالک کو ہم نے بھلا دیا ہے. ظاہر ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی صاحب اکرام. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اپنے رب کو نہیں بھلایا ہوا. رب کو بھلانا اور کیسا ہوتا ہے؟ رب سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ اپنے رب سے پوچھ ہی نہیں رہے کہ رب مجھے تو نے کیوں پیدا کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، واٹ از مائی ڈیوٹی، زمین میں میرا کام کیا ہے، کیوں بھجوایا ہے، دنیا کے اس بازار میں کیوں بھجوایا ہے، کیا لینا ہے مجھے. ادھر ادھر کی لا حاصل خریداریاں کرتے رہتے ہیں، اور وہ ایسی خریداریاں جو موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی. یہ قرآن میں الفاظ ہیں، یشترون الحیات الدنیا یشترون الحیات الدنیا بالآخرہ، اس طرح کے الفاظ ہیں. ولا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، قلیل مال کے عوض تم میری نشانیوں کی سودا مت کیا کرو، میرے احکامات کا.
تو ہم نے دنیا کے حقیر ناپائیدار مفاد کی عوض دنیا آخرت کو بیچ دیا ہے، یعنی یہ خرید لیا ہے. اور یہ تو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، سامعین اکرام یہ بالکل شک و شبہ سے بالا تر ہے یہ بات کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اسی طرح ہے جو میں بتا رہا ہوں. بعض وقت میں وہ خطا ہو جاتا ہوں، حافظ نہیں ہوں، لیکن لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، حقیر مفاد، ثمنا قلیل، تھوڑا مفاد مت لو میرے احکامات کے بدلے. اور ہو یہی رہا ہے سامعین کرام، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں لوگوں نے دنیا کے حقیر مفاد کا سودا کر لیا ہے، اس کو پسند کر لیا ہے. آپ دیکھیں نا فیوچر جسے ہم کہتے ہیں، وہ فیوچر کیا ہے ہماری نظر میں؟ وہ فیوچر تو یہ بس آج ہی کے دن کو ہم فیوچر کہتے ہیں. دنیا جو ہے سامعین کرام آج ہے، دنیا جو ہے وہ آج ہے. کل کے جو قرآن میں وہ آئے ہیں نا، اس میں کل کے الفاظ آخرت کے لیے آئے ہیں. آپ کو میں وہ آیت پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھے، یعنی چاہیے یہ کہ دیکھے ایک آدمی، ولتنظر نفس، ایک آدمی دیکھے، ما قدمت لغد، وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. 2 مرتبہ تقوی کی تاکید آئی ہے. تو آج ہمارا سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، یہ بات عام طور پہ ہم نہ تو ہم طالب ہیں، حق کے طالب ہیں عام طور پہ، اور نہ ہمیں ایسا کچھ خاص بتایا جاتا ہے. یعنی اس طریقے سے تربیت نہیں ہوتی ہے کہ یہ معنی جو ہیں حقیقی معنی ہمیں ذہن نشین کرائے جائیں. بہرحال یہ دنیا 100 سال ہے یا 200 سال ہے، جتنی بھی آپ کی عمر ہے، یہ آج ہے. کأن لم يلبسوا الا ساعة من نہار یتعارفون بینہم. روز قیامت جب یہ لوگ کھڑے کیے جائیں گے، خاص کر یہ جو مجرم ہیں، وہ کہیں گے کم لبستم فی الارض عدد سنین، پوچھیں گے کتنے رہے بھئی تم دنیا میں کتنا رہے. قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، کہیں گے دن، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، او بعد یوم. فاسأل العادین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پوچھ لو گننے والوں سے. تو بات یہ ہے سامنے کرام کہ دنیا جو ہے وہ آج ہے، بس کل جو ہے وہ آخرت ہے. تو دنیا نزدیک، دنیا نزدیک، دنا کہتے ہیں، دنا سے مشتق ہے دنیا، دنا مطلب نزدیک. ثم دنا فتدلی، سورہ نجم کی ہے نا، ثم دنا پھر قریب ہوا، نزدیک ہوا. فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی ربہ ما اوحی. تو دنیا جو ہے یہ آج ہے، اس میں کل نہیں ہے، اس میں مستقبل نہیں ہے. ہمارا مستقبل جو ہے کل ہے، لغد، کل جو ہے، کل کیا؟ مرنے کے بعد. سامنے کرام تو انسان کو دیکھیں، اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو نہیں بھلانا چاہیے کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، میرا رتبہ کیا ہے، میرا کام کیا ہے اس دنیا میں. یہ تینوں سوالات جو ہیں اسے لازمی کرنے چاہیے. ہم تو یہ تینوں سوالات بھلا کے جی رہے ہیں اور ظاہری زندگی کے عادی ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خلق الانسان من نطفہ، پانی کی ایک حقیر بوند سے میں نے اس کو پیدا کیا ہے، نطفے سے. اب دیکھیں وہ سسٹم کیا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ جائیں کہ نطفے میں کیا کیا ہے. ہزاروں جراثیم ہوتے ہیں، یہ زندگیاں ہوتی ہیں. ایک جرثومہ جو ہے وہ ملاپ کر لیتا ہے اس سے، عورت کے نطفے سے ایک، تو وہ ایک پھر ڈیولپ ہوتا ہے. فَإِذَا ہوا. بہرحال یہ انسان کی اصل ہے، یہ میری اصل ہے، یہ آپ کی اصل ہے سامنے کرام.
ہم تو بڑے مطلب بعض لوگ متکبر طریقے سے رہتے ہیں اور اپنا ٹھاٹ باٹ اور یہ اور وہ، حقیقت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ وزیر اعلیٰ کی سواری گزر رہی ہے سڑک سے، تو دیکھیں پہلے سے یعنی اس کو آنا شام کو ہے، صبح سے ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، ناکے لگ جاتے ہیں اور سپاہی جگہ بجگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر جب جو اس کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے تو وہ الرٹ ہوتے رہتے ہیں، سپاہی غارت آتی رہتی ہے اور ٹریفک بند کر دی جاتی ہے اور یوں کر کے جو ہے وہ سواری گزرتی ہے، بریک کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو یہ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں جو بیٹھا ہے وہ متکبر ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ کس شان سے آتی ہے سواری، اور بیٹھا کیا ہے اس میں؟ ایک نطفہ بیٹھا ہوا ہے، ایک نطفہ بیٹھا ہوا ہے اس میں، جو مرد اور عورت کے نطفے کے ملاپ کے نتیجے ایک ایسی شخصیت ہے، اس کی حقیقت تو یہی ہے نا، خلق الانسان من نطفہ۔ تو فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر وہ بحث کرنے والا بن جاتا ہے صاف صاف، اور یہ بحث کرنے والی ذات جو ہے سامعین کرام، یہ یعنی اس کی اللہ تعالیٰ برائی نہیں فرما رہے اس میں یعنی نطفے سے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنا دی ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، یعنی اس کا علم جو ہے انتہا کو پہنچ جاتا ہے اپنی دانست میں، علم حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دی ہے، سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے، اور اس کی عقل دیکھیں بعض لوگ کا جو لیول ہے، ذہنی لیول اچھا ہوتا ہے، میری طرح نہیں ہوتا، تو وہ پھر بحث کرتے ہیں اور نقطہ رسی جو ہے وہ خصیم و مبین، بحث کرنے لگتے ہیں، بحث کرنے والا اور بن جاتا ہے مبین، واضح، یعنی نطفے سے انسان نے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ اس میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی حقیقت یاد دلا رہا ہے کہ تم زیادہ اتراؤ نہیں، تمہاری حیثیت ایک نطفہ ہے، تمہاری جو ظاہر ہے اس کی ظاہری پہ تو انسان اتراتا ہے نا سامعین کرام، باطن کو تو یہ بھول چکا ہے، ظاہر پہ اب بعض مثال کے طور پہ حسن ہے، بعض حسین جو ہے کتنا اتراتے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کرو، اتراتے ہیں، اترانا جو ہے اصل میں بات ہے نا، پھر کوئی علم والے ہیں، کوئی بڑا وکیل ہے اور وہ پھر اس کا اترانا دیکھیں، یا شجاع ہے، بہادر ہے، وہ ایسے مثالیں موجود ہیں لیکن میں تفصیل میں نہیں جاتا، تو یہ یعنی انسان پھر اترانے لگتا ہے، یعنی اپنی حقیقت کو بھول کے اپنے ظاہر کو جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اسے اترانے لگتا ہے۔ نہیں، اترانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنی حقیقت کو دیکھو اور اپنے آپ کو نہ بھولو، اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اور مجھ سے تعلق جوڑ لو، غیر اللہ سے تعلقات کاٹ کے غیر اللہ پہ بھروسہ ختم کر کے مجھ پہ بھروسہ کرو، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ تو خلق الانسان من نطفہ، انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ یہ یعنی دیکھیں، یہ میں تھوڑا سا مضمون سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ کیوں یہ بات ہوئی ہے؟ یہ بات یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں جو ہے يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ، توحید کی بات کی اللہ تعالیٰ، کلام الہی کی بات ہوئی ہے، زمین اور آسمان کی پیدائش کی بات ہوئی ہے کہ بے مقصد نہیں پیدا ہوئی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے انسان، تم نے مجھے بھلا کے غیر سے تعلقات جوڑ لیے ہیں، پیدا تو میں نے تمہیں کیا ہے، مخلوق تو تم میری ہو، تو تم نے مجھے چھوڑ کے، خالق کو چھوڑ کے مخلوق سے روابط بنا لی ہیں،
تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اب اگلا جو مضمون آ رہا ہے سامعین کرام، اس میں اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت بتا رہے ہیں کہ دیکھو اے انسان، تمہارے فائدے کے لیے میں نے کتنی تدابیر کی ہیں اور کتنی تخلیقات کی ہیں، اور یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی ربوبیت بتا رہے ہیں۔ یہ آیات جو چند آ رہی ہیں نا، سنیں ترجمہ۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور چارپائیوں کو میں نے پیدا کیا ہے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، اس میں تمہارے لیے بچاؤ ہے۔ پہلے چمڑے کے جانوروں کی کھال کے خیمے بھی ہوتے تھے اور اس کے لباس بھی بنتے تھے، ابھی بھی یہ لیدر جیکٹیں وغیرہ ہیں، تو اس میں بچاؤ ہے سردی سے، یعنی لیدر جو ہے بہت اچھی سمجھی جاتی ہے لباس کے طور پہ، تو اس میں لکم فیہا دفن، اس میں تمہارے لیے بچاؤ ہے، موسمی بچاؤ، اور لباس تمہارے لیے تم اپنے لیے بناتے ہو۔ اون دیکھیں، یعنی بھیڑ کے اون سے یا یہ دمبے کی اون سے، آپ دیکھیں کتنی آج بھی اونی سویٹر جو ہے آپ پہنتے ہیں، اس میں بچاؤ ہے۔ اونی چادریں بنتی ہیں سامعین کرام، اون سے چادریں بناتی ہیں، اونی کپڑے ہوتے ہیں سامعین کرام، وولن کپڑے ہوتے ہیں، یہ سارے اس میں بچاؤ ہے۔ مطلب انسان، یہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی خالقیت بتا رہا ہے، پھر اس میں اپنی ربوبیت بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے یہ تمہارے فائدے کے لیے کیا کیا پیدا کیا ہے۔ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں اور منافع ہیں اور اس سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی جو چارپائے ہیں اس سے تم سواری کا کام بھی لیتے ہو، بہت سے منافع ہیں اور اس کو پھر تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ، اس سے ہم تاکلون، دودھ بھی پیتے ہیں، دودھ کا فائدہ ہے، اور دودھ سے مکھن بنتا ہے، مکھن سے گھی بنتا ہے سامعین کرام، پھر اس سے بے شمار آئٹم بنتے ہیں، اس سے پنیر بنتا ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور اس میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے، یعنی تمہارا تزین ہے اور تمہاری خوبصورتی بھی ہے اس میں۔ حِینَ تُرِیحُونَ، جب تم صبح کے وقت، تُرِیحُون صبح کے وقت اس کو لے جاتے ہو، یہ تھوڑا سا یہ مسئلہ یہاں یاد رکھیں، یعنی یہ حقیقت کی، یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جہاں جانوروں کو بڑی اہمیت تھی نقل و حمل میں، کھانے میں وغیرہ وغیرہ، تو گلے کے گلے ہوتے تھے، بکریوں کے گلے ہوتے تھے، اونٹ کے گلے ہوتے تھے، اور ایسے وہ ہوتے تھے۔ حِینَ تُرِیحُونَ، اور وہ چراگاہ کی طرف جاتے تھے، صبح جاتے تھے، شام کو وَحِینَ تَسْرَحُونَ، اور شام کو جب واپس، تو ظاہر ہے ایک گلہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا مالک ہے، تو ایک منظر ہوتا ہے۔ ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور تم اٹھاتے ہو اپنے بوجھ، یعنی ان چارپائیوں پہ، اونٹ پہ، بھینس پہ، یہ سارے جو چارپائے ہیں اس پہ تم وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور تم اپنے بوجھ اٹھاتے ہو، إِلَى بَلَدٍ، ایسے شہر کی طرف، لَمْ تَكُونُوا، یعنی وہ چارپائے تمہارے لیے وہ وزن اٹھا کے لے جاتے ہیں، لم تکونوا بالغی ہے کہ جس کو تم نہیں لے جا سکتے، الا بشق الانفس، لیکن بہت زیادہ محنت کے ساتھ، اگر تم ان سے کام نہ لو تو پھر تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ بہت شفیق ہے اور مہربان ہے تم پہ۔ اس میں مضمون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اس کی شفقت کا اور اس کی مہربانی کا مضمون چلا آ رہا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں سامنے کرام، آپ دہرائیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من نطفة
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، پیدا کیا ہے اس نے انسان کو نطفے سے اور وہ پھر جھگڑا کرنے والا بن گیا، بحث کرنے والا۔ والانعام خلقها، اور چارپایوں کو اس نے پیدا کیا ہے۔ لکم فیہا دفء، تمہارے لیے اس میں بچاؤ ہے۔ ومنافع ومنہا تأکلون، اور فائدے ہیں تمہارے لیے اور اس سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، اور اس میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم صبح کے وقت انہیں چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم اس کو شام کو واپس لاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور ان کے ذریعے تم اپنے بوجھ بھی اٹھاتے ہو۔ إِلَى بَلَدٍ، ایسی جگہوں تک۔ لم تکونوا بالغی ہے کہ اگر تم ان چارپاؤں کو استعمال نہ کرو تو لم تکونوا بالغی ہے، تم نہیں پہنچا سکتے وہ سامان وہاں تک۔ الا بشق الانفس، مگر بہت مشقت کے ساتھ۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہ ایک آیت اور بھی پڑھ لیتا ہوں، ترجمہ آپ سن لیں۔ والخیلا، اور گھوڑے، والبغالا، اور خچر، والحمیرہ، اور گدھے، لترکبوہا وزینہ، تاکہ تم اس پہ سواری کرو اور یہ تمہاری زینت کا باعث بھی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرتا ہے، اس نے پیدا کیے ہیں وہ چیزیں بھی جس کو تم جانتے نہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم پر شفیق اور مہربان ہے تو تمہارے فائدے کے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ اس میں بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خلقہا لکم فیہا دفع، یعنی یہ ساری تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کی ہے، انسان کے فائدے کے لیے کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت کا آپ اندازہ لگائیں، اور اس میں کافی مضامین ہیں عبرت کے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی، ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. He created the human being from a drop of fluid, yet he becomes an open adversary. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون.
And the livestock He created them for you. In them are warmth and benefits for you, and of them you eat. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. And there is beauty in them for you when you bring them home and when you drive them to pasture. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. And they carry your loads to territory you could not have reached without great hardship. Your Lord is clement and merciful. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. And the horses, and the mules, and the donkeys, for you to ride, and for luxury, and He creates what you do not know. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.